السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجلسہ بین السجدتین، الجلسۃ بین السجدتین و احکامها، یعنی دو سجدوں کے درمیان جلسہ بیٹھنا تھوڑی دیر اور اس کے احکام، جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں عموماً۔ ویرفع مع سجودی ولا یرفع یدی لما تقدم، ویرفع من سجودی، وہ کہتے ہیں کہ اپنے سجدوں سے پھر وہ اٹھے، ولا یرفع یدی لما تقدم، لیکن وہ اپنے ہاتھ نہ اٹھائے، یعنی رفع الیدین نہ کرے، اور جیسے کہ پہلے گزرا ہے، یعنی سجدے سے جب اٹھے۔ لیکن پیچھے بھی ہم بیان کرائے تھے، خود شیخ عبدالعزیز طریفی نے بھی آثار نقل کیے تھے، اور عطا بن ابی رباح سے اس موقع پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے، عبداللہ ابن عمر سے اور نافع سے، طاؤس سے، تو لہٰذا ابو ایوب سختیانی سے، تو لہٰذا یہ جائز ہے، یعنی پہلی تکبیر اور دوسری دونوں کے ساتھ، کیونکہ بین السجدتین کا جنرل لفظ ہے، مستحب ہے۔ وہذہ الجلسہ بین السجدتین، اور یہ جو جلسے دو سجدوں کے درمیان ہے وہ جلسۃ السنہ، اور یہ جلسہ جو ہے سنہ ہے، فیہا الافتراش، اس کے اندر افتراش بیٹھنا ہے۔ افتراش کہتے ہیں کہ آپ نے سیدھا پاؤں کھڑا رکھنا ہے منصوب، اور بائیں بچھا کے اس کولا اس کے اوپر رکھنا ہے، بھی انا ینصب الیمنی ویستقبل باصابع قبلہ، اور اس کی یعنی جو سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں گے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہیں، ویفرش الیسری ویجلس علیہا، کیونکہ آپ فراش یعنی کہ فرش کی طرح کر دیتے ہیں، اس کو لٹا دیتے ہیں اپنے الٹے پاؤں کو، ویجلس علیہا، اور اس کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں۔ عند جمہور العلماء، جمہور علماء کے تحت یہ طریقہ، خلافا لبعض الفقہاء من المالکیہ، سوائے مالکیہ میں سے کچھ نے اس سے اختلاف کیا، الذین قالوا بالتورک بین السجدتین، مالکی کہتے ہیں، کچھ مالکی کہ تورک کرنا ہے، یعنی دونوں پاؤں نکال دینے، سیدھا الٹے کے نیچے سے نکال کے، جو تورک کا مشہور طریقہ ہے، آپ نے دو سجدوں کے درمیان بھی اس طرح بیٹھنا ہے۔ وذالک لحدیث النساء من عبداللہ بن عمر عن ابی قال من سنتی، عبداللہ بن عمر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ سنت میں سے یہ، میں نے سنت صلاۃ ان تنصب الیمنی واستقبال باصابع القبلہ وجلوس علی یسریٰ، اور یہ روایت صحیح ہے، وہ صحیح، ولا باس بالالقاء بین السجدتین، اور اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ بندہ کبھی کبھار دو سجدوں کے درمیان اقاء کر لے۔ اقاء کسے کہتے ہیں کہ آپ نے دونوں پاؤں کھڑے کرنے اور ان کی انگلیاں قبلے کی طرف، اور ان کی جو دونوں پاؤں کی ایڑیاں اس کے اوپر کولے رکھ کے بیٹھنا ہے۔ والإقاء ہوا ان یجلس علی عقبیہ ناصبا لقدمیہ، یہ وہی مطلب ہے۔ اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ والإقاء سنہ، اور اقاء کرنا بھی سنت ہے۔ والإقاء سنہ ثبت فی صحیح امام مسلم کی صحیح میں ثابت ہے، طاووس کی حدیث سے، عن عبداللہ بن عباس، اور وہ عبداللہ بن عباس سے، انہ سئل عن الإقاء، کہ جب ان سے سوال کیا کہ اقاء کے بارے میں، تو انہوں نے کہا فقال هو السنہ، کہ یہی سنت ہے، ولیس ھذا هو الإقاء الذی، کیونکہ ایک بندے نے کہا، اور پھر اس میں یہ بھی ڈیٹیل آتی ہے حدیث، اگر آپ جا کے پڑھیں گے، کہ ایک بندے نے کہا کہ ہم تو اس کو مشکل شمار کرتے ہیں بندے کے اوپر، تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہی تو سنت ہے، اور تھوڑے سخت الفاظ بھی استعمال فرمائے، وہ بھی میں بھول گیا ہوں۔ ولیس ھذا هو الإقاء، اور یہ وہ والا اقاء نہیں ہے جو کہ ممنوع ہے، نہا الذی نہا عنہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام، فقط نہا عن اقاء کا اقاء الکلب، کیونکہ رسول اللہ نے کتے کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا، لیکن کیا یہ کتے کا اقاء نہیں، یہ دوسرا اقاء، کتے کا اقاء دوسرا ہے، وہ جلوس الرجل علی الیتیہ ناصبا فخذیہ مثل اقاء الکلب والسبع، یعنی کہ وہ جو درندوں والے جانور ہوتے ہیں اور کتے، اگر بندہ اپنی دونوں یعنی کولوں پر بیٹھ جائے اور دونوں رانے اٹھا لے تو یہ غلط ہے، فہذا مقرون بالنص باتفاق ائمہ اربعہ، تو یہ نص کے ذریعے مکروہ ہے، اور اتفاق ائمہ اربعہ کے اتفاق سے یہ جو ہے مکروہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بعض نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس سے مراد اقاء سے جو ہے وجی کیا ہے کہ بندہ جو ہے یفرش بیٹھے، یعنی کہ اپنے دونوں قدم جو ہے نا وہ ان کو پھیلا کے سیدھے اور بائیں طرف، سیدھی طرف بائیں، اور دونوں کولوں یعنی بیچ کی جگہ زمین پر رکھ کر، اور یوں سے جو ہے یہ ان دونوں کو کھڑا کر دے، اور کولے زمین پہ اجلس علی رجلین بین قدمین، یعنی دونوں قدموں کے درمیان کولے رکھ کے زمین پہ بیٹھے۔ ومن الفوائد هنا ما يذكر بعض العلماء ليس شيء يكون اذا قام اكثر منه اذا قعد الا الكلب اذا قام، نص على ذلك ابن حزم في كتاب الاستذكار عند كلامه على هذا المذهب فيما يذكر۔ وہ کہتے ہیں کہ اور فوائد میں سے یہاں ایک چیز یہ بھی ہے جو بعض علماء جس کو ذکر نہیں کرتے، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جب وہ کھڑا ہو اور وہ اس سے زیادہ چھوٹی ہو جب بیٹھے، کہ وہ سوائے کتے کی طرح، تو وہ یہاں بیان کر دیا گیا، اور اس پر نص کی ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستذکار میں عند کلامی، جب انہوں نے کلام کے اس مسئلے کے اوپر جو میں نے ابھی بیان کیا،
والجلسہ بین السجدتین یجب فیہ التمانیہ، اور جو جلسہ بین السجدتین ہے اس کے اندر تمانیت فرض ہے، واجب ہے، ولا یشرع فیہا الاشارہ بسبابہ، اور اس کے اندر سبابہ سے اشارہ کرنا انڈیکس فنگر سے وہ ثابت نہیں ہے، فما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرتے تھے، ولا احد من الصحابہ وقال بمشروعیت ذلک بعض الفقہاء من المتاخرین، اور نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے کسی بھی ایک بھی صحابی سے، اور اس کی مشروعیت کے بارے میں کچھ فقہاء نے کہا ہے متاخرین میں سے، استدلالا بان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشیر اذا جلس، اور انہوں نے اس بات پر استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو اشارہ کرتے، والاظہر عدم المشروعیت، اور اظہر جو زیادہ ظاہر بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کا مشروعیت نہیں ہے، عدم ہے، لأن الجلوس والقعود اذا اطلق فالمراد به تشہد، کیونکہ جلوس اور قعود کی جو اصل مراد ہے وہ تشہد ہے۔ البتہ یہاں پہ ایک بات ہے کہ جب رکوع کے بعد والا ہاتھ باندھنے کو وہ بھی عمومی دلائل کی بنیاد پہ آپ ہاتھ بندھواتے ہو، اور اس کی جواز کے قائل اور امام احمد بھی، تو یہاں پر بھی پھر وہ جواز رکھو نا کہ اذا جلسا یا اذا قعد فی الصلاۃ، اب اس کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے بین السجدتین، لیکن بہرحال بڑے بڑے علماء ہیں وفی حال جلوس بین السجدتین، اور وہ کہتے ہیں کہ اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان کا جو جلسہ ہے اس میں جب آپ بیٹھو، یبسط کفیہ علی فخذیہ، تو اپنی رانوں پہ اپنے ہاتھ پھیلا دو، وثبت انہ یجعلہما علی رکبتیہ، اور یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر بھی رکھے، ویقول، اور وہ کہتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی، ثبت ذلک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما فی سنن من حدیث حذیفہ، جیسے کہ حذیفہ کی حدیث سے ثابت ہے، واما زیادہ علی ذلک یقول اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور کہتے ہیں جو زیادت آئی ہے اس سب کی تو وہ کہتے ہیں فلا یثبت، تو یہ ثابت نہیں ہے، جاء فی سنن من حدیث کامر ابی العلا عن حبیب بن ابی ثابت عن عبداللہ بن عباس، تو کہتے ہیں کہ یہ جو روایت آئی ہے نا زیادتی کی، یہ ثابت نہیں ہے، تفردہ بھی کامل، حافظ بیرلوی وغیرہ نے تو اس کے اندر مسئلہ نکالا ہے حبیب بن ثابت کی تدلیس کا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کامل جو ہے نا اس کے اندر وہ تفرد کر رہا ہے، ولا یحتج بما تفرد بھی، اور جس چیز میں وہ تفرد کرے وہ قبول نہیں ہوتا، وَإِن كَرَّرَ رَبِّ اغْفِرْ لِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ دَعَا بِأَدْعِيَةٍ أُخْرَى فَلَا حَرَجٌ فِي ذَلِكَ، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تکرار کرے، یعنی کہ بار بار رب اغفر لی 10-15 بار یا اس سے بھی زائد بار کہہ دے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یا پھر وہ دعا کرے کوئی دوسری دعائیں، اب وہ عام دلیل کے تحت وہ بے شک یہ اوپر والی دعا کر لے گی، اس کے ساتھ اور دعائیں ملا دیں جلدی، یا اللہم آتنی رزقا حلالا طیبا، یا اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا، یا اللہم اجعلنی رجلا صالحا، اللہم الحقنی بصالحین ربی فی الجنہ، اس طرح وہ دعائیں کچھ بھی کر سکتے ہیں جو عربی میں، اور دعا بأدعیۃ اخری فلا حرج فی ذلک، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطیل ما بین السجدتین، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان فاصلہ کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ ابھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، پہلے بھی ہم ہلکا پھلکا ذکر کرائے تھے کہ رکوع کے کھڑے ہونے کے بعد بھی وہاں بھی آپ جو مرضی چاہے دعائیں کرو، قرآنی یا خود بنا کے، اسی طرح دو سجدوں کے درمیان سجدوں میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت دیر بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا سجدہ رکوع کے برابر ہوتا، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا سجدے کے برابر ہوتا ہے، یعنی رکوع جتنا، اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا رکوع کے جتنا، رکوع کتنا لمبا ہوتا ہے تو وہ ہم پڑھ چکے، کان یطیل ما بین السجدتین وہ من مواضع دعا، اور یہ بھی دعاؤں کی جگہوں میں سے ایک ہے، وہ جلسۃ الاستراحہ جاءت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اخبار، اور جہاں تک جلسۃ الاستراحہ کی بات ہے تو اس میں رسول اللہ سے 3 خبریں آئی ہیں، میں نے حدیث مالک بن حویرث ان رسول اللہ اذا کان فی وتر من صلاۃ لم یستم قائما الا بعد ان یجلس، کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب بھی اپنی اور رکعت میں ہوتی ہے، یعنی پہلی اور تیسری میں، تو وہ اس وقت تک سیدھے کھڑے نہیں ہوتی اب تک کہ بیٹھنے جاتے، وفی صحیحۃ اسنادن، وہی صحیحۃ اسنادن، اور یہ صحیح ہے سند کے طور پہ، وَإِن كَانَ فِي ثُبُوتِ سُنِّيَّةِ کلام، البتہ اس کے سنت ہونے میں کلام ہے، وَقَدْ عَا فِي ثُبُوتِ بعض العلماء واللہ اعلم، اور کچھ علماء نے اس کے بارے میں کلام بھی کیا کہ سنت ہے، یعنی وَلَا يُكَبِّرُ لِقِيَامِ مِنْ جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، اور وہ جب جلسہ استراحت سے کھڑا ہوگا تو تکبیر نہیں کہے گا قیام کے لیے، انه قد کبر لرفعه من السجود، کیونکہ وہ تکبیر کہہ چکا سجدے سے اٹھنے کے سمے، واذا لم يكبر فيكبر اذا قام منها، ہاں اگر اس نے کیا کہتے ہیں اس وقت تکبیر نہیں کی، وہ کہ سنت یہ کہ سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کہ، لیکن اگر اٹھ کے بیٹھ گیا اور اب کھڑا ہو رہا ہے تب وہ تکبیر کہے گا اگر اس نے اس وقت تکبیر نہیں کی، والغریب ان بعض الفقهاء قال انه يكبر تکبیرتين، اور کہتے ہیں غریب قول یہ بھی عجیب کہ کچھ فقہاء نے کہا کہ وہ 2 تکبیریں کہے گا، ایک پہلے سے دوسرے سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے اور پھر جلسے استراحت سے بھی اٹھتے ہوئے، الاولی للاستراحہ والثانیہ للرفع منها، پہلی استراحت کے لیے اٹھتے ہوئے اور دوسرا استراحت سے اٹھتے ہوئے،
کا ابی الخطاب الحملی، جیسے کہ ابو الخطاب الحملی نے کہا ہے، وقت حقا المجد ابن تیمیہ الاجماع علی انہ تکبیر واحدہ، لیکن اس کے اوپر جو ہے المجد ابن تیمیہ نے جو ہے وہ یہ اجماع نقل کیا ہے کہ یہ ایک ہی تکبیر ہے، وہ سجود فی الثانیہ کا لولا، اور کہتے ہیں کہ دوسرا سجدہ جو ہے وہ بھی پہلے کی طرح ہے، اور پھر رکعت ثانیہ کما فعل فی الاولی، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی ویسے کرے گا جیسے پہلی میں کیا، الا انہ لا یستفتح فیہا، سوائے اس کے کہ اس کے اندر وہ استفتاح نہیں کرے گا، یعنی سبحانک اللہم نہیں پڑھے گا، ای لا یدعو دعاء الاستفتاح وتکون القراءة كالنصف من قراءة الاولى لانه فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ جو ہے اس میں قرات بھی پہلی سے آدھی کرے گا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔